السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے رجب بٹ کیس کے حوالے سے، اور اس کیس میں ہونے والی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ یہ معاملہ تو بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے اور دونوں طرف سے ہی معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو رجب بٹ نے جو جن وکلاء نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے، ان کے اوپر ایک ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ اس ایف آئی آر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اصل اس واقعے کے محرکات کیا ہیں، یہ وجہ کیوں یہ واقعہ پیش آیا، اس کے علاوہ اور ایسے حقائق جو آپ نہیں جانتے اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو رجب بٹ کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق صاحب، انہوں نے ایک اپلیکیشن دی کراچی سٹی تھانہ سٹی کے ایس ایچ او کو، جس میں انہوں نے دو چیزیں کلیم کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب میرے سائل کو مارا گیا ہے، سائل یعنی رجب بٹ، اور اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے وائلنس کے حوالے سے، اور ساتھ ان وکلاء کا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ ہونا چاہیے۔ تو کراچی جو ایس ایچ او ہیں تھانہ سٹی کے، انہوں نے اس کے اوپر ایک مقدمہ درج کر دیا۔ یاد رہے کہ جو لائسنس سسپینڈ کرنے کا اختیار ہوتا ہے یہ بار کونسل کے پاس ہوتا ہے، یہ سندھ بار ایسوسی ایشن کے پاس ہوتا ہے، یہ کسی ایس ایچ او کا اختیار نہیں۔ اس کے لیے سیپریٹ ایک اپلیکیشن سندھ بار ایسوسی ایشن کو دینی پڑتی ہے، جو کہ میں بھی انہوں نے دے دی ہوگی میاں اشفاق صاحب نے۔ مزید اگر بات کریں، اب کراچی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ سٹینڈ لے لیا۔ پہلے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ جناب یہ کوئی کسی ایک وکیل کا اور یوٹیوبر کا معاملہ ہے۔ اب کراچی کے وکلاء بھی سڑکوں پر آ گئے ہیں اور ایک پروٹیسٹ انہوں نے کر دیا اور پولیس اسٹیشن پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ جناب وہ بھی ایک اور مزید ایف آئی آر کروائیں گے، اور جس پہ کراچی بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں عامر نواز وڈیچ صاحب، انہوں نے، جو لائرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا موقف سامنے رکھ دیا کہ اگر یہ ایف آئی آر نہ ہوئی تو پھر ہم اس کے لیے جو اپروپریٹ لائے عمل ہے وہ اختیار کریں گے۔ اٹ مینس کہ کراچی کے جو لائرز ہیں وہ ون پیج پہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے سٹینڈ کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کے اگینسٹ ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ بہرحال میں یہ کہوں گا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا ون سائیڈڈ ایسا کیوں ہے کہ کراچی بار ایسوسی ایشن بھی ان وکلاء کو کے ساتھ کھڑا ہونے پہ مجبور ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ لوگ اتنے طاقتور ہیں یا کیا وجہ ہے؟ اصل میں اس کی وجہ ایک ویلاگ بنا جس میں رجب بٹ یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی بھی آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ مجھے کراچی بلا سکیں، اور نہ جتنے بھی یہ کیڑے مکوڑے اور برساتی مینڈک ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ دیکھیں جتنے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ان کو ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے الفاظ سے یہ میسج آتا ہے کہ جیسے آپ خود کو کوئی اور مخلوق سمجھتے ہیں اور سامنے والے کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، اور یہ تکبر میں بھی آتا ہے۔ تو ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کی ذاتیات کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ذاتیات سے پھر معاملات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، اور یہی وجہ کہ بنی ایک یہ ایلیمنٹ تھا کہ اس کی وجہ پھر بھی جو رجب بٹ کے ساتھ وہاں پہ ہوا اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی سب سے پہلے مذمت میں نے کی، پھر ایڈوکیٹ عبدالمتین نے کی، اور بھی باشعور لوگوں نے، اور وکلاء نے، ایڈوکیٹ جنید نے، سب نے اس کی مذمت کی۔ بہرحال اب مزید آگے چلتے ہیں۔ جو یہ ویلاگ تھا یا یہ کنڈکٹ تھا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جبکہ آپ وہ بیسیکلی رجب بٹ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بیفور ایسٹ بیل لی، بیفور ایسٹ بیل لینے کے بعد وہ آپ کے کمپلینٹ ہے، آپ کے کیس کے مدعی ہیں، آپ ان کے خلاف یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس سے آپ کی بیل جو ہے وہ ریکال ہو سکتی ہے، ڈسمس ہو سکتی ہے۔ اور یہ چاہیے میاں علی اشفاق صاحب کو کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے ان سارے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ان کا کوئی معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف لے کر جائیں اور معاملات کو کول ڈاؤن کریں۔ ان ایف آئی آر سے کوئی سلوشن نہیں نکلنا، اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ٹیبل پر ہی حل ہوتے ہیں، اور ایف آئی آر میں جتنے بھی offences لگے ہیں وہ سارے کے سارے بیلیبل ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ پتہ نہیں کیا کوئی ہو گیا، یہ سارے کے سارے بیلیبل offences ہیں، اور اس میں جو ہے وہ پہلے دن ہی بیل مل جانی ہے ریاض فرنگی کو اس طرح کے جو offences لگے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ کوئی میڈیکل میں کوئی اس طرح کی انجری نہیں تھی جس کی وجہ سے کوئی ہوتا۔ تو یہ بہرحال یہ ہے کہ رجب بٹ کو اس بات قانون نے جو ہے وہ پورا شیلٹر دیا، اور ان لوگوں کے اگینسٹ ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی، یہ کافی ہے۔ میرے خیال میں اب کسی کو پرسنل نہیں ہے، ان معاملات کو خوش اسلوبی سے اور بہتر طریقے سے عقل اور فہم و فراست کے ساتھ حل کرنا چاہیے۔ مزید اگر بات کر لیں تو ہر شخص کا ایک اپنا اپنا اوپینین اس کیس میں سامنے آ رہا ہے۔ کچھ لوگ رجب بٹ کو بھی اس بات پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور جبکہ اس پورے معاملے میں آپ دیکھیں تو جو سینئر لائر ہیں اور اس کے علاوہ جو
کبھی تک کسی ولاگر نے اس کنٹینٹ کی کوئی مذمت نہیں کی۔ بہرحال میں یہی کہوں گا، کبھی 13 جنوری کو انہوں نے دوبارہ وہاں پہ جانا ہے اور کنٹیسٹ کرنا ہے بیل کو، اور ایسی صورتحال میں جو ہے وہ معاملات کو پیسفل طریقے سے ڈیل کرنے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں مزید بات کروں گا کہ جو ایف آئی آر میں دفعات لگی ہیں اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ جو ایف آئی آر میں دفعات لگی ہیں وہ 337، اس میں 3 لاکھ روپے کا بھی ذکر کیا گیا جو میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا کہ چوری کے حوالے سے، اور 337 اور 506 دھمکیاں دینے کی ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے بیلیبل اوفینسز ہیں۔ اس سارے کیس میں جو ندیم نانی والے کا رول رہا ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا رول رہا ہے۔ اس نے پروو کیا کہ وہ واقعی کوئی خاندانی لڑکا ہے، اور اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل کے وقت کام آئے، اور جس طرح اس نے ڈھال بنا رہا ہے اس کے رجب بٹ کے ساتھ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور واقعی اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو کہ اس نے پروو کیا کہ وہ واقعی خاندانی، اور میں اس کو ممی ڈیڈی سا بچہ سمجھتا تھا، لیکن اس نے بڑا بہادری کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کوئی شخص عدالت میں انصاف لینے آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ایک لیگل پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ ہونا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ ابھی سندھ بار ایسوسی ایشن کے وکلا وہاں پہنچے ہیں ایف آئی آر کروانے کے لیے، تو ان کو پہلے ہی اپلیکیشن دینی چاہیے تھی تاکہ اس طرح کی کوئی نوبت نہ آتی۔ دیکھیں ہم وکیل لوگ ہیں، ہمارا قلم ہی بہت طاقتور ہوتا ہے۔ میں نے اپنی 10 12 سال کی پریکٹس میں کبھی ایسا سینیریو نہیں دیکھا، یا کبھی ایسا نوبت نہیں آئی کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی وکیل کے گریبان تک آپ پہنچے یا اس طرح کا۔ ہاں، وکیل کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک وکیل ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے بطور وکیل اپنی وکالت میں ابھی ریسنٹلی میں ادارہ منہاج القرآن کے میں ایز اے چیف گیسٹ کیا ہوا تھا۔ لیکن علماء اکرام کے ایونٹ میں ہمارا کیا کام ہے؟ آپ میرا ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، وہ ویڈیو بھی پڑی ہوں، لیکن کیا ایک محبت اور عزت والا تعلق ہے۔ پولیس کے بہت سارے ایونٹ ہوتے ہیں جہاں پہ میں بطور چیف گیسٹ جاتا رہا ہوں اور جاتا ہوں، دیکھیں ان کے ساتھ اب ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے۔ لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک آپ نے اپنی گریس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، تو یہ ایک وکیل کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ قلم چھوڑ کر ہاتھ کا استعمال کریں۔ دیکھیں ہم تو خود سی سی ڈی کو اور اس طرح کے اداروں کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اوپر، ٹارچر کے اوپر، وائلنس کے اوپر، تو یہ ہمیں چیزیں زیب نہیں دیتی۔ ہم قانونی لوگ ہیں، ہمیں قانونی طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ تو میں مختصر یہی کہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس کی کل بھی میں نے مذمت کی تھی، ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن ابھی جو مزید معاملات بگڑ رہے ہیں اس پہ رجب بٹ صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ ان معاملات کو فہم و فراست کے ساتھ ڈیل کریں، اور میاں اشفاق صاحب کو چاہیے کہ وہ اس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کریں، ایز اے میڈیوٹر کا رول پلے کریں، اور یہ جو کنفلکٹ ہے اس کو ختم کروائیں۔ دیکھیں بہت سارے کام اور ہیں لوگوں کو، اور بہت سارے لوگ اس وجہ سے ان کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہے ہیں، تو ان معاملات کو وائنڈ اپ کروائیں، ان معاملات کو صلح جوئی کی طرف لے کر چلیں تاکہ آگے آنے والے معاملات جو ہیں اس کو دیکھا جائے۔ اور رجب بٹ کو بھی چاہیے اپنے مین کیس پہ فوکس کرے بجائے اس کیس کے اوپر، اور اس کے اوپر اپنی انرجی ویسٹ کرے۔ اینی ہاؤ اس کیس کے حوالے سے فردر جو بھی چیزیں ہوں گی وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا، اور آپ لوگوں کا سب بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، نومید رکھیے گا، اللہ حافظ۔